جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ان تمام معاملات کو لے کر کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس تسلسل میں پیچھے چلے جائیں تو اپنا اس سارے معاملے میں حضرت معاویہ کی ذات آتی ہے اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو ان پر تو تنقید نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے اس بات کو بڑا واضح رکھ لیجئے اور جس حساس دور سے ہم گزر رہے ہیں بالکل درست بات ہے. بلکہ اگر کوئی شخص کوئی کافر بھی ہے وہ کسی کے ہاں معتبر ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہے اختلاف کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے. بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, وہ مشرک تھا لیکن اس کو آپ نے عزت اور احترام سے بٹھایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے. آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے میں محترم ہے لہٰذا اس کا احترام کرو. تو لہٰذا اختلاف ایک الگ چیز ہے, احترام یا شخصی وقار ایک الگ چیز ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے اور اس سے بہت پھڈے ہیں, اختلاف بن جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی ذات کو لے کر کئی لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے اور حرام ہے, اور کچھ لوگ ان کے قصیدے گانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں وہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ نے قیامت کے دن, علی مرزا صحیح کہتا ہے, ان کا گریبان پکڑ لینا ہے کہ تو انہوں کس نے آکھیا ہی میرے فضائل بیان کرو. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان تھے, ان سے بہت ساری غلطیاں ہوں. وہ صحابی ہیں, ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے, ختم ہو گئی بات, بس ان پر بات نہیں ہوگی. لان تان, ان کی تحقیر, یہ سب کچھ نہیں ہوگا. یہ وہ فتنوں کا دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے. اب آ جائیں, کیا جو معاشرتی نقصان ہوا اسلام کو وہ بھی زیر بحث نہیں آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو اس کا ادراک اور اس کے لیے اصلاح احوال کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جو کرپشن کے دروازے کھلے کیا وہ بھی زیر بحث نہیں آئیں گے؟ جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا اور آگے کسی معصوم پر ظلم نہ ہو, کیا وہ بھی معاملہ زیر بحث نہیں آئے گا؟ یہ وہ فرق ہے, اس کے درمیان باریک لائن لوگ بھول جاتے ہیں. حضرت معاویہ کی ذات وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, میں نے بتا دیا, لیکن قرآن اصلاح معاشرے قرآن کا موضوع ہے. جتنی بھی خرابیاں آئیں وہ جو بھی لایا اس کا اصلاح لازمی ہے. بنو امیہ کے دور میں بہت ساری خرابیاں آئیں, ظاہر ہے ایک فرد تو ساری خرابیوں کا ذمہ دار نہیں ہے, رول ہے بالکل ہے, اس کو تو سب مانتے ہیں. لوگوں نے اپنا ائمہ محدثین نے باغی تک کہا, لیکن میں نے کہا کہ ذات پر اگر آپ آئیں گے تو یہ فتنوں کا دروازہ ہے, یہ نہیں کھولنا اس دور میں. اس سے تحقیر کا دروازہ کھلے گا, پھر اعتدال میں نہیں رہا جا سکتا. آپ ایشوز کو ڈسکس کریں. وہ سیاسی حکومت جو تھی خلافت راشدہ اور اس کے نظام میں جو تباہی کی گئی اس کو بیان کریں اور اس کے لیے اصلاح کے لیے اب کیا ہو سکتا ہے. جو کرپشن کا دروازہ کھلا اس کو بیان کریں اور اب کیا ہو سکتا ہے. جو ظلم و جبر اور بربریت کا دروازہ کھلا اس کو بیان کریں اور اب کیا ہو سکتا ہے. اہل بیت پر جو ظلم ہو اس کو بیان کریں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ یزید کے اور بنو امیہ کے ظلم تو بیان کر رہے ہیں, لیکن آج کے اس سخت ترین دور میں جو سادات اور آل رسول ہیں وہ گھر میں بھوکے پیاسے اور اس تنگی کے دور میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ مجلسیں کروا رہے ہیں اور سڑکوں پہ جا کے جلوس نکال رہے ہیں اور اہل بیت کے نعرے لگا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے گی؟ نہیں. اپنے دور کے ساتھ ہر شے کا آپ اس دور کے ذمہ دار ہیں, اس دور سے آپ نے رہنمائی لینی ہے. اس مسئلے کو زیر بحث رکھیے, ہمیشہ ایشوز پر بات کیجئے, شخصیات کو نکال دیجئے. چونکہ اس دور میں پہلے بات کیا کرتا تھا, شخصیات پر بات کرنا میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ فتنوں کا باعث ہے, لہٰذا وہ حضرت معاویہ کی شخصیت ان کو نکال دیں. اب ایشوز پر بات کرنا حق ہے, چونکہ قرآن مسائل کا حل ہے, قرآن معاشرتی خرابیوں کا حل ہے, قرآن سیاسی خرابیوں کا حل ہے. تو لہٰذا اگر ایشوز کو بھی کوئی کہے چھوڑیں تو پھر کوئی کہہ دے قرآن ہی چھوڑ دو, پھر ختم کر دو, سارا حق کو باطل میں مکس کر دو. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس باریک خط کو ہمیشہ کھینچ کے رکھیے کہ شخصیات کا وہ کسی کے بھی ہاں محترم ہے, ان کا احترام آپ نہ کیجئے, لیکن آپ ان کے خلاف زبان تان دراز نہیں کر سکتے. یہ فتنوں کا دروازہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایشوز پر بات کیجئے.